مرزا غالب الہ آباد سے انہوں نے سوال کیا ہے کہ مسلک اعلی حضرت کو جو نہ مانے کیا وہ کافر ہے یا بددین ہے یا گمراہ ہے؟ اس کی وضاحت فرما دیجیے۔ مسلک اعلی حضرت کا جو انکار کرتا ہے، اگر اس سے مراد اس کی جو اعلی حضرت امام اہل سنت علیہ الرحمہ نے حسام الحرمین وغیرہ میں بدعقیدوں کو کافر اور مرتد دلائل کے ساتھ ثابت کیا اور اس پر علماء عرب و عجم نے تصدیق کی ہے، اگر اس کا انکار مقصود ہے تب تو ظاہر سی بات ہے کہ من شک فی کفر ہی و عذاب ہی فقط کفر کی زد میں آ کر خود مرتد ہو جائے گا۔ اور اگر جلن اعلی حضرت کی جلن اور حسد میں ایسا کرتا ہے تو فتاوی عالمگیری میں ہے کہ بلا وجہ کسی عالم دین سے جلنا، اس کی سزا یہ ہے کہ خیف علیہ الکفر، اس پر کفر کا اندیشہ ہے۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مسلک اعلی حضرت کی جگہ مسلک امام اعظم کیوں نہیں لگایا جاتا، یا یہ کہ جو ہے تو مسلک غوث اعظم کیوں نہیں لگایا جاتا، تو وہ یا تو جاہل ہیں کہ انہیں سمجھ ہی نہیں ہے کہ مسلک کا کیا مطلب ہوتا ہے اور نام کیوں ہوتا ہے کسی چیز کا۔ دنیا جانتی ہے کہ نام پہچان کے لیے ہوتا ہے، وہ اپنے مسمى کے لیے علامت ہوتا ہے، تو وہ یا تو جاہل ہیں یا وہ حسد اور اناد کے شکار ہیں۔ آج کل اہل سنت کو اس زمانہ کے گمراہ فرقوں سے ممتاز کرنے کے لیے سوائے مسلک اعلی حضرت کے اور کوئی لفظ فٹ نہیں ہوتا۔ مسلک اعلی حضرت اسلام اور اہل سنت و جماعت اور چاروں اماموں کے مذہب کے سوا اور کوئی چیز نہیں۔ مجدد اعظم اعلی حضرت قدس سرہ نے اس مذہب مہذب اسلام اور اہل سنت و جماعت کو جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے آج تک متوارث چلا رہا ہے، اپنی تحریر و تقریر سے واضح کیا، اسے پھیلایا، اس کی تائید و حمایت میں دلائل قاہرہ قائم فرمایا جس کی نظیر ماضی کریم میں نہیں ملتی۔ پوری 14ویں صدی میں کوئی ایسا نہیں جس نے اسلام و سنیت کی حمایت و نصرت میں اعلی حضرت قدس سرہ کے مقابلے میں عسر اسیر بھی کیا ہو۔ مسلک اعلی حضرت مسلک ائمہ اربعہ بھی ہے، مسلک غوث اعظم بھی ہے، مسلک مجدد الفسانی بھی ہے۔ ان کے مذہب و مسلک عربی فارسی کی کتابوں میں تھے، ان سب کو اعلی حضرت قدس سرہ نے اردو میں منتقل فرمایا اور اس کی صحیح ترجمانی کر کے اس کی اشاعت کی۔ دیوبندی مودودی صلح کلی بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم ائمہ اربعہ اور حضرت غوث اعظم، حضرت غریب نواز، حضرت مجدد الفسانی رحمہم اللہ تعالیٰ کے مسلک پر ہیں۔ اس وجہ سے کوئی اگر اپنے آپ کو یہ کہے کہ میں مسلک غوث اعظم یا مسلک غریب نواز یا مسلک مجدد الفسانی کا پابند ہوں تو امتیاز نہیں ہو پائے گا کہ سنی ہے کہ دیوبندی ہے کہ مودودی ہے کہ صلح کلی ہے۔ لیکن اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ مسلک اعلی حضرت کا پابند ہوں تو پورا امتیاز ہو جاتا ہے، تعین ہو جاتی ہے کہ یہ شخص سنی صحیح العقیدہ ہے، نہ دیوبندی ہے، نہ مودودی ہے، نہ وہابی ہے، نہ صلح کلی ہے۔ اس لیے موجودہ دور کے بد مذہبوں سے اپنے آپ کو ممتاز کرنے کے لیے یہ کہنا کہ میں مسلک اعلی حضرت پر ہوں ضروری و لازم ہے تاکہ امتیاز ہو۔ اس پر اعتراض یا تو جہالت ہے یا حسد اور اناد۔ مختصر یہ کہ اہل سنت و جماعت کو موجودہ دور کے بد مذہبوں سے ممتاز کرنے کے لیے سوائے مسلک اعلی حضرت کا اور کوئی لفظ فٹ ہوتا نظر نہیں آتا۔ اور حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ اہل سنت کی علامت کیا ہے، تو فرمایا کہ تفضیل الشیخین وحب الختنین والمسح علی الخفین، یعنی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاروق اعظم کو تمام صحابہ سے افضل ماننا، حضرت عثمان غنی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنا اور موضوع پر مسح کرنا۔ وجہ یہ ہوئی کہ خوارج حضرت علی پر سب و شتم کرتے تھے، یعنی ان کو گالیاں دیتے تھے، اور روافض خلفائے ثلاثہ پر اور موضوع کے مسح کو ناجائز کہتے تھے، اس لیے
اس دور میں مذکورہ بالا چیزیں اہل سنت کی علامت قرار پائیں۔ ماضی قریب میں کلمہ پڑھتے ہوئے جب وہابیوں دیوبندیوں نے اللہ عز و جل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخیاں کیں، نیچریوں نے ضروریات دین کا انکار کیا، قادیانیوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، چکڑالیوں نے احادیث کا رد کیا، وغیرہ وغیرہ، تو مجدد اعظم اعلیٰ حضرت امام محمد رضا قدس سرہ نے سب کا صد و مت کے ساتھ رد کیا، اور تمام علماء اہل سنت نے اعلیٰ حضرت کو اپنے امام و پیشوا مانا، ان کی تصانیف اور فتاوی سے اتفاق کیا۔ اس لیے اعلیٰ حضرت کی ذات اس دور میں حق و باطل کے درمیان امتیاز بن گئی کہ مکہ معظمہ کے شیخ المحدثین حضرت علامہ محمد جزائری نے فرمایا، جب ہندوستان سے کوئی شخص آتا ہے تو ہم اس سے شیخ احمد رضا خان کے بارے میں پوچھتے ہیں، اگر وہ ان کی تعریف کرتا ہے تو ہم جان جاتے ہیں کہ یہ سنی ہے، اور اگر وہ ان کی برائی بیان کرتا ہے تو ہم جان لیتے ہیں کہ وہ بد مذہب ہے۔ ہمارے پاس یہی کسوٹی ہے، چونکہ ہندوستان کے تمام علماء اہل سنت اعلیٰ حضرت کے ساتھ متفق ہیں، اس لیے مسلک اعلیٰ حضرت کا مطلب ہوا ہندوستان کے تمام اہل سنت کا مسلک۔ اسی وجہ سے مسلک اعلیٰ حضرت سنیت کا معیار ہے، امتیاز ہے اور امتیازی نشان ہے۔ اس پر جو اعتراض کرتا ہے وہ یا تو بد مذہب ہے، اور یا تو جاہل ہے، اور یا تو حاسد ہے۔